पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द अब्दुल करीम की कहानी इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर की जुबानी जानते। बम बनाने का सुपर मास्टर था और इसने पूरे पाकिस्तान में बम धमाके किए। वो एक ही बात कहता था कि मुझे अगर किसी ने गाली निकाली तो मैं तुम्हारा थाना, तुम्हारा घर जो है बम से उड़ा दूंगा। 156 मर्डर में उसको चालान किया गया। जाती दफा उसने कैप्टन जुबैर साहब को एक बात कही, मैंने जेल से भाग जाना है। या वो भागा, पाकिस्तान में उस वक्त कोहराम बर्पा हो गया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फरूख वड़ाइच। मेरे साथ मौजूद है इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर। 156 मासूम लोगों की जान लेने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द। वो पकड़ा गया, फिर जेल से भागा। 2 माह की मेहनत के बाद इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर ने उसको कैसे पकड़ा और कैसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया। अब्दुल करीम की कहानी इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर की जुबानी जानते हैं। ये 90s की बात है जी कि उस वक्त बहुत पेशावर, रावलपिंडी और कराची में बहुत बम धमाके हुआ करते थे। तो मेरा बैचमेट नाके पे खड़ा था, तो उसने, मेरे बैचमेट ने एक रक्षे को रोका और उसमें से एक बंदे के पास से पिस्टल निकला। तो पिस्टल जब वो निकला तो उसने वो ज़रा सख्त लहजे में पूछा, ये तुम कौन हो, गाली निकाली। तो उसने ये कहा कि अगर तुमने मुझे दोबारा गाली निकाली तो मैं तुम्हारा थाना, तुम्हारा घर जो है बम से उड़ा दूंगा। वो उसे लेके थाने चले गए नवाकोट। एएसपी थे कैप्टन जुबैर साहब, जो आईजी रिटायर हुए। उनको बताया गया, वो भी आए। जब इंटेरोगेशन की गई तो वो एक ही बात कहता था कि मुझे अगर किसी ने गाली निकाली तो मैं आपका थाना, आपके घर और सब कुछ उड़ा दूंगा बम से। जब इंटेरोगेशन वो करते रहे तो आखिर में पता चला कि ये दहशतगर्द है और इसने पूरे पाकिस्तान में बम धमाके किए हुए। और वो माना भी कि उसने जी, वो माना। उसके बाद जब उसके घर जाके सर्च की गई तो वो तमाम बम बनाने वाला सामान और वो तमाम चीज़ें निकल आई जिससे वो बम बनाता था और फिट करता था। वो अफगानिस्तान से वो ट्रेनिंग लेके आया हुआ था और वो बम बनाने का सुपर मास्टर था। उसके बाद उसने अपने वो कत्ल लिखवाने शुरू कर दिए। 110 बंदे उसने कराची में MQM के मारे थे, जो उसने इंकशाफ लिखाया। 40 बंदे उसने पेशावर और पिंडी में बम धमाके में हलाक हुए वो बंदे। उसने फिर एक इंकशाफ किया कि हमारा ताज सिनेमा लाहौर में, यहाँ पे इसने बम फिट किया अब्दुल करीम ने। तो हमारा एक सब इंस्पेक्टर मुसद्दक साहब थे, वो वहाँ पे मजमा लग गया। तो वो बेचारे बम उठा के वहाँ पे चाह रहे थे कि मैं भाग के इसको दूर फेंक दूं। जब उन्होंने बम को उठाया तो वो फट गया। वहाँ पे भी मुसद्दक साहब शहीद हुए और 7 और बंदे भी ताज सिनेमा में शहीद हुए। ये सारे अब्दुल करीम ने इंकशाफ किए और 156 मर्डर में उसको चालान किया गया। जाती दफा उसने कैप्टन जुबैर साहब को एक बात कही। उसने कहा, कैप्टन जुबैर साहब, मैंने जेल से भाग जाना है और मैंने ये जो समर रजा मेरा बैचमेट था इसको और ये 2 जो कांस्टेबल है इनको नहीं छोड़ा, जिन्होंने उसको पकड़ा था। और जुबैर साहब, जिस दिन मैं जेल से भाग गया मैं उस दिन आपकी गाड़ी में बम फिट करूंगा। वो जेल चला गया। जेल जाने के बाद उसने मुख्तलिफ लोगों को कहा कि आप किसी तरह मुझे जेल से भगवाएं, क्योंकि अगर मैं कराची चला गया तो MQM वालों के मैंने 110 बंदे मारे हुए हैं और MQM वाले मुझे जेल में मेरे टुकड़े करवा के उसमें वो नमक डाल देंगे और वो अगर वो मुझे वो वहाँ से अगर वो थाने से भी लेके चले गए तो वो मेरा हशर कर देंगे। वो इस तरह का वो खौफज़दा था। ठीक है। तो वो चाहता था कि कुछ सामान उसको ला दिया जाए, तो वो मैं बम बना के वो दीवार के साथ लगाऊंगा और उसको उड़ा दूंगा। उस वक्त एक मजहबी जमात बहुत पावर में थी कोट लखपत में। तो उस दिन एक स्टूडेंट लीडर की रहाई थी, बहुत मजमा लगा हुआ था। तो उस मजहबी जमात को मिलने के लिए 8 औरतें बुरके वाली आई लीडर को। बड़ा नामवर लीडर था, उसको मिलने आई। तो जब वो उनको मिलके निकलने लगी तो एक एक्स्ट्रा उनके पास बुरका था। उन्होंने वो बुरका अब्दुल करीम को पहनाया और अब्दुल करीम भी उनके साथ निकल गया। वो जिन दिनों में ये कहा करता था कि मैंने भाग जाना जेल से, तो मैं वही खबर मेरे तक आती थी तो मैं अक्सर जेल में जाके ना उसको ऑब्जर्व किया करता था, वो किसके साथ खड़ा है, वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो कैप्टन जुबैर साहब के जहन में भी था कि इसने भाग जाना। फिर उसके बाद मेरे बैचमेट समर रजा जो प्रमोट हुआ उसमें, उसकी लाश लावारस मिली
قذافی اسٹیڈیم میں. خالد نام کا کانسٹیبل تھا جو حوالدار ہوا, اس کی لاش کمرے میں ملی. منیر جس نے اس کو انٹیروگیشن کیا, اس کی لاش بھی لاوارث ملی. آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ ان کو کون مارا. یعنی وہ سب کردار جنہوں نے اس کو پکڑا, سب کردار مٹ گئے. ٹھیک ہے, اب زبیر صاحب کے ذہن میں تھا کہ یہ جو کہہ کے گیا ہے وہ سب سچ ہو رہا ہے, تو اگر یہ بھاگنا بھی اس نے ضرور ہے. تو وہ مجھے اکثر بھیجا کرتے تھے, میں ان کا سٹاف میں تھا, اسپیشل سٹاف افسر تھا, تو میں جا کے اس کو دیکھتا تھا. 2 سال بعد وہ جیل سے وہ برقع پہن کے بھاگ گیا. زبیر صاحب نے مجھے بلایا, میرا ان کے ساتھ ایک روحانی, میں ان کو استاد روحانی باپ سمجھتا ہوں. مجھے کہہ لیں کہ آبد سے آبد باکسر بنانے میں اللہ کے بعد زبیر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو میں نے زبیر صاحب کو تھوڑا سا پریشان دیکھا, تو مجھے انہوں نے ایک لیٹر دکھایا, جو لیٹر عبد الکریم نے بھاگنے کے بعد ان کو لکھا تھا. کیا تھا اس میں لکھا تھا کہ زبیر صاحب میں نے تمام اپنے وعدے پورے کر دیے, اب صرف ایک وعدہ باقی ہے کہ آپ کی گاڑی میں نے بم فٹ کرنا. ٹھیک ہے, اس میں ایک خاص چیز تھی وڑائچ صاحب کہ وہ نقطہ ہم بناتے ایسے, وہ راؤنڈ بناتا تھا, نقطہ نہیں ڈالتا تھا جیسے عابد کے نیچے بے کے نقطہ ہے, لیکن وہ راؤنڈ کر دیتا تھا. تو خیر یہ لیٹر میں ایک عجیب سی چیز تھی, لیکن وہ اس وقت اتنی نوٹس نہ ہوئی. میں نے وہ تمام ریکارڈ کوڈ لکھپت سے لیا کہ اس کے بھاگنے کے بعد 1 ماہ پہلے کس کس کی ضمانت ہوئی ہے جو اس کے دوستوں میں تھا, جن کے ساتھ وہ بیٹھتا تھا. 17 بندے ہم نے وہ شارٹ لسٹ کیے. میں نے 1 سے شروع کیا, 14-15 بندوں تک میں نے سب سے رابطہ کیا, لیکن مایوسی ہوئی کیونکہ کچھ نے ٹال دیا, کچھ کا واقعی اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا. جب میں 15ویں آدمی کے گھر گیا تو میں نے اس کو جا کے, وہ ایک کرمنل ریکارڈ تھا اس کا, میں نے ابھی بات شروع کرنی تھی تو اس نے کہا چائے پیئیں گے یا ٹھنڈا. میں نے کہا چائے, کیونکہ میں چاہتا تھا میں کسی طرح زیادہ دیر ادھر بیٹھوں. وہ چائے کا کہنے چلا گیا تو اچانک خدا کی ذات جب بندے کی مدد کرتی ہے, تو وہ پلاسٹک کا ایک میز تھا, میز کے نیچے بھی وہ پلاسٹک کا ایک نیچے سے وہ ہیڈ سا بنا ہوتا ہے, تو وہاں پہ ایک لیٹر پڑا تھا. میں نے لیٹر دیکھا تو وہاں پہ مجھے ایک چیز ایسی نظر آئی کہ میں چونک گیا. وہ جو ایڈریس لکھا ہوا تھا اس پہ وہ نقطہ نہیں تھا, وہ راؤنڈ تھا. اس خط میں کیا لکھا تھا؟ ٹھیک ہے, میں جب وہ بندہ چائے کا کہہ کے دوبارہ آیا تو کہتے ہیں سر ساتھ کچھ کھائیں گے. میں نے کہا یار, اب چونکہ میں وہ خط پڑھنا چاہ رہا تھا, میں نے کہا یار اگر بسکٹ مل جائیں تو. وہ جب بسکٹوں کا کہنے گیا تو میں نے وہ لیٹر اٹھا لیا, لیٹر کھول کے دیکھا تو وہی ہینڈ رائٹنگ جو زبیر صاحب کو آئی ہوئی تھی. تو اس میں لکھا تھا کہ میں گیٹ نمبر انجینئرنگ یونیورسٹی UET میں گیٹ نمبر 2 پہ آؤں گا, وقت اور تاریخ اسی دن فون کر کے بتاؤں گا. بہت مختصر خط تھا. میں نے اسی خط کو اسی طرح طے کیا, اس میں رکھا اور واپس رکھ دیا. وہ آیا, خیر اس کو کہنے لگا کدھر آئے ہیں, میں نے اس کو کہا نہیں ادھر سے گزر رہا تھا, ملاقات کرنے آ گیا. خیر میں نے اس سے اجازت لی, آ کے میں نے زبیر صاحب کو جب بات کی تو زبیر صاحب کے چہرے پہ میں نے ایک خوشی, اطمینان اور سکون دیکھا. مجھے کہتے ہیں اب کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا سر اس نے جو وعدے کیے ہوئے تھے وہ سارے اس نے پورے کیے, زبان کا پکا, زبان جو اس نے کہا تھا. وہ جیل گیا, اس نے کہا کہ جو مجھے گالی نکالے گا یا جس سے وہ اس کو لاوارث ان کی لاش ہے. سمر رضا میرا بیچ میٹ, تو میں نے کہا وہ ضرور آئے گا UET گیٹ نمبر 2. تو ٹائم اور تاریخ کا نہیں پتا تھا. میں نے کیا کیا, میں نے خیر اس وقت آتش جوان تھا, تو میں نے وہ کیا کرنا, کبھی وہاں پہ ریڑھی لگا لینی, کبھی مسواک بیچنی, اور سب سے زیادہ وہ میں نے رکشا وہاں پہ چلایا. یعنی 2 مہینے آپ 2 مہینے 60 دن پورے 60 دن پورے وہ میں نے رکشا ہم نے لینا. ٹھیک ہے, وہ اتنا ہمارے لیے پولیس کے لیے مشکل نہیں تھا, ہم اس کا کرایہ دیتے تھے. تو وہ میں نے رکشا سامنے وہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے سامنے چلانا. تو کسی دن وہ کھڑا کرنا تو کوئی سواری بھی آ جانی, تو اگر وہ کرایہ بنتا تھا 10 روپے تو میں نے مانگنے 25 روپے, وہ گالیاں والیاں دے کے چلے جاتے تھے, کہنا تو تے ڈاکو ہے, تو رکشے والے ہیں, تو لٹ پائی ہے. تو خیر میں 2 مہینے رکشا چلاتا رہا. 2 مہینے کے بعد 4 بجے میں نے دیکھا
کہ اپوزٹ سائڈ پہ گیٹ نمبر 2 پہ ایک موٹر سائیکل آ کے رکی ہے. اس میں عبد الکریم پچھلی سیٹ سے اترا ہے، جس کو میں ظاہر ہے بہت دفعہ دیکھنے جاتا تھا. تو میں نے دیکھا تو وہ عبد الکریم اترا، اور وہ جو لڑکا موٹر سائیکل چلا کے آیا تھا وہ بھی مذہبی جماعت کا تھا، جو بعد میں پولیس مقابلے میں وہ بھی مرا. ٹھیک ہے. اور عبد الکریم کا بھیس نہیں بدلا؟ نہیں، شیو کی ہوئی تھی، کلین شیو، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی، تو بڑا وہ سمارٹ سا بنا ہوا. لیکن میں تو اسے ہر ہولیے میں دیکھ سکتا تھا اور پہچان سکتا تھا. میں نے وہ رکشا جب لے کے اس کے قریب گیا تو وہ سڑک کراس کر گیا. سڑک کراس کر گیا. میں سپیڈ سے اوپر گیا، اوپر سے میں نے ٹرن کیا. جیسے ہی میں نے ٹرن کیا تو عبد الکریم کے بالکل قریب پہنچا. تو جب میں لپکا اس کو پکڑنے کے لیے تو عبد الکریم نے پسٹل نکال کے مجھ پہ فائرنگ شروع کر دی. لیکن وہ 2-3 فائر ہی ہوئے تو میرے پاس بھی لوڈ پسٹل تھا. میرے ذہن میں تمام خدشات اور وہ جو تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، اس کے پیش نظر میں نے وہ پسٹل لوڈ رکھا ہوا تھا. میں نے کہا یہ بندہ جس کے پکڑے جانے پہ تمام پولیس والے مارے گئے، اور جس نے کیپٹن زبیر جیسے افسر، اس وقت کیپٹن زبیر صاحب کا توتی بولتا تھا، اس کے اوپر بھی اس کے سر پہ کتنی انعام تھا یا وہ بھاگا. پاکستان میں اس وقت کوحرام برپا ہو گیا تھا اور اس کو بگوایا بھی ایک مذہبی جماعت میں تھا. یہ خبر تو پھر اگلے دن سب اخبارات میں وڑائچ صاحب چھپی. لیکن اس وقت صرف پرنٹ میڈیا ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، پرنٹ میڈیا ہوا کرتا تھا. اس طرح کی جو اب آج کل پولیس افسران کو یہ سہولت موجود ہے کہ اگر وہ کام کرتے ہیں، وہ تھوڑا اچھا بھی ہو تو وہ بہت بہتر طریقے سے اس کو پذیرائی مل جاتی ہے. آج کل تو آپ کا نام شوٹرز میں آنا شروع ہو گیا. یہ کام کب سے؟ وڑائچ صاحب یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. دیکھیں، میں 3 پلازوں کا مالک ہوں، وراثتی پلازوں کا. میں 2 کنال کے گھر میں رہتا ہوں. میرے پاس دنیا کی ہر آسائش ہے. میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں ماشاءاللہ ٹاپر ہیں. آپ بتائیں اس ایج میں شوٹر ہو سکتا ہوں؟ یہ ایک گورنمنٹ ہے مجھ سے بہت محبت کرتی ہے. وہ جب بھی آتی ہے تو اس طرح کی لسٹوں میں اور جعلی پرچم میں میرا نام آ جاتا ہے. لیکن چلیں، اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہے. میں ان افسران کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے جینے کا حق دیا جائے. اگر میری کوئی کمپلین نہیں، میری کوئی شکایت نہیں، تو پلیز مجھے جینے کا حق دیں. دیکھیں، 156 مرڈر اس دور کے، پورا پاکستان جس دن وہ بھاگا، مصدق صاحب شہید ہوئے، میرا بیچ میٹ شہید ہوا، وہ 2 کانسٹیبل شہید ہوئے، اور بے شمار بندے، بچے، عورتیں جن کے چتھرے اڑ گئے ان بم دھماکوں سے. اگر وہ نہ مرتا تو اس وقت یا آج پاکستان میں وہ کیا کوحرام برپا کرتا. تو میں نے ایسے ناسور ختم کرنے میں اپنی جان گوانے سے بھی گریز نہیں کیا. تو پلیز مجھے بھی جینے کا حق ملنا چاہیے. مجھے جینے کا حق ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.